السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اپنا مل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کے کچھ رازوں کے بارے میں بات کریں گے، کچھ فوائد کے بارے میں بات کریں گے کہ جس سے عامل بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ میرے اوپر نہ کروا دینا، مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دینا یا یہ بات نہ کروانا کہ خود کیوں نہیں کرتے، یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ خود کیوں نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، یا کیا پتہ میں کرتا بھی ہوں، لیکن کیا پتہ کہ اس کی کچھ اور بھی ایسی باتیں ہے جس سے ہمیں منع کر دیا جاتا ہے، یا ہمیں اس سے بھی بہت ساری چیزوں میں خود کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس ایک چیز کی طاقت آ جاتی ہے، ایک پاور آ جاتی ہے، وہاں پہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں بتا دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو سورہ مزمل کے جن ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یا ہم تو بہت بڑے، ہمارے پاس تو یہ سورہ مزمل کا یہ تاثیر ہے، یہ عمل ہے، ہم آپ کو یکدم دے دیتے ہیں، یکدم آپ کو اس کے کمالات دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جن کے پاس ہوگا وہ کبھی بھی عام وضاحت نہیں کرے گا۔ ہاں، کبھی کبھار اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو کچھ چیز دے دیتے ہیں اور بات ہوگی، لیکن وہ بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے یا کسی خدمت کے ہوس وہ آپ کو عطا کر دے گا۔ سورہ مزمل کے بہت سارے راز ایسے ہیں، جن میں سے ایک راز میں آج بتا دیتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ سورہ مزمل کو جب تک مطلوبہ خدیہ نہیں دیا جاتا وہ آپ کا کام ہی نہیں کرتے۔ مجھے ابھی تک اس کا سمجھ نہیں آیا، اور یہ کیوں نہیں آیا اس کا میں کلیئر جواب نہیں دے سکتا۔ یا تو یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پاورفل ہے، یہ انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس ایسی قوتیں ہیں، ایسی تاثیر ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک رہنا چاہتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ اس انسان کے اوپر مختلف آزمائشیں لانا چاہتے ہیں۔ جو بھی ہیں، یہ ایک راز ہے جس کو میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، کیونکہ میں نے سورہ مزمل کے بہت سارے چلے اعمال کورسز کرواتا رہتا ہوں، لیکن ان سب میں یہی چیز ہے کہ ان کو خوشبو دینا بہت ضروری ہے، ان کو گوشت دینا بہت ضروری ہے، ان کو اور بھی بہت سارے سفید کپڑے دینا بہت ضروری ہے، چیزوں کو بانٹنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ سورہ مزمل کے عامل بننا چاہتے ہو، سورہ مزمل کے موکلات کو اپنے ماتح کرنا چاہتے ہو، سورہ مزمل کے موکلات سے دوستی کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے خوشبو کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آپ اگر پڑھتے ہو غریبوں میں صدقہ بانٹنا پڑے گا۔ آپ اگر پڑھتے ہو تو سورہ مزمل کے موکلات کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی انداز میں ہدیہ دینا پڑے گا، وہ چاہے پیسوں کی شکل میں ہو، وہ چاہے کسی اور شکل میں ہو۔ ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں، کبھی کبھار یہ شاید میں آج پہلی بار یا کبھی ایک دو ویڈیو میں کہا ہوگا، اگر پاکستان میں ہو یا دوسرے ملک میں ہو، اپنی کرنسی، اپنے ملک کی جو کرنسی ہوگی، جو سکے ہیں، جو یعنی سکے آپ 1 روپے کے، 2 روپے کے سکے ہیں، اس کو کسی ایسی جگہ پھینک دیا کرے جہاں ویران نہ ہو، جہاں قبرستان ہو، جہاں پانی ہو، جہاں بیابان ہو، وہاں پہ پھینک دیا کرے۔ یہ شاید میں زندگی میں کبھی اگر شاید بتایا ہوگا، وہاں پر پھینک دیا کرو سکے، نوٹ کی بات نہیں کر رہا، کاغذ کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا بہت بڑا راز ہے جو کہ خود مجھے بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن ہے میں، کیونکہ یہ ویڈیو ساری رازوں سے ہیں کہ اگر عامل بہت کچھ کر سکتا ہے تو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہدیہ دے، اس شکل میں آپ بہت کچھ کر پاؤ گے، آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو جائے گا، کر سکتا نہیں، بہت کچھ ہو جائے گا۔ یہ سکے لے لو، پاکستان میں ہے، دوسرے ملک، کسی بھی ملک میں ہو، روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، سکے کی بات کرو، کاغذی نوٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ پانی میں پھینک دے، قبرستان میں پھینک دے، بیابان میں پھینک دے۔ کچھ چیزیں ہیں جس کو میں کلیئر نہیں کر سکتا کہ آپ اگر یہاں پھینکو گے تو ایسا ہوگا، اس سے میں خود اتراتا ہوں، خود گھبراتا ہوں۔ اس جگہ کا میں نشاندہی نہیں کر رہا، لیکن 3 جگہ بتا رہا ہوں، قبرستان میں پھینک دو، پانی میں پھینک دو، اور بیابان میں پھینک دو، صحرا میں پھینک دو، پہاڑوں میں پھینک دو۔ ایسے لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، پارکوں میں، یعنی جہاں پہ لوگ گھومتے پھرتے ہیں، وہاں پہ پھینک دو، درخت کے نیچے، درخت کے کوٹ میں رکھ دو۔ اور سورہ مزمل کے جو آپ عمل کرتے ہو وہی لوگ صرف یہ کر لیں، ایسے ایسے رزلٹ، ایسے ایسے نتائج، ایسے ایسے کمالات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بات پہلے یاد رکھ لینا، عمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور دیا کرے۔ میرے ساتھ تو ایسے عجیب و غریب حالات ہو گئے ہیں کہ جب میں صدقہ نہ دوں تو
میری تو چمڑی اکاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ میں سچ بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں میرے اعمال کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو اس کا میرے اوپر الزام آئے گا، میرے اوپر ذمہ داری، تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ جب میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ میرے تو چمڑی اکاڑ کے رکھ دیتے ہیں اگر میں سورہ مزمل کے صدقات میں تھوڑی کمی بیشی کر لوں۔ دوسرا، یہ جو میں نے سکوں کا بتایا ہے یہ بہت بڑا راز ہے، اس کو آپ کر سکتے ہو، جو کہ آپ کو کرنے کے بعد اس کی سمجھ آ جائے گی، اور اس طرح بہت سارے آپ اگر سورہ مزمل صرف 7 مرتبہ بھی پڑھ لیتے ہو اور 7 روپے روزانہ پھینک دیتے ہو، یا 7 روپے کی چیز بانٹ دیتے ہو، لیکن یہاں پہ 7 روپے میں پھینکنے کو کہوں گا، نہ کہ چیز بانٹنے کو کہوں گا۔ ہاں سکے ہیں، دوسرے ملکوں کے سکے تھوڑے مہنگے پڑتے ہیں، یعنی جس طرح ڈالر کا سکہ ہو گیا، انڈیا کی INR اگر سکہ ہے تو وہ مہنگا ہوگا، اس طرح پھر 7 کی تعداد پوری کر لے کہ آپ نے 7، مثال کے طور پہ پاکستان میں تو 30 روپے بنیں گے، ڈالر اگر ایک سکہ ہوگا تو 300 روپے بنیں گے، تو اس طرح پھر آپ لوگوں نے پاکستانی حساب سے یا اپنے ملک کے حساب سے 7 روپے دینے ہیں، آپ کی تعداد 7 ہوگی، آپ ڈالر یعنی کسی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ ڈالر کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو 7 ڈالر پھینکنے پڑیں گے، آپ انڈیا میں ہو تو INR 7 روپے پھینکنے پڑے گی، یعنی آپ کی جو کرنسی ہے وہ پھینکنی پڑے گی، پاکستان میں ہو تو 7 سکے پھینکنے پڑیں گے 1 روپے کی، 1 ڈالر ایک تعداد کے مطلب ایک سورہ مزمل کے برعکس آپ کو صرف ایک سکہ پھینکنا پڑے گا، لیکن وہ سکہ پیسے نہ ہو، کاغذ نہ ہو، یہ بات یاد رکھ لینا، یہ بہت اہم ہے جو آج اس ویڈیو میں پہلی بار شاید بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ آپ لوگ کسی 21 دن کا چلہ کر لے، 41 دن کا چلہ کر لے، 11 کی تعداد میں ہو تو 11 روپے پھینک دو، 41 کی تعداد میں ہو تو 41 روپے پھینک دو، اور یہ صرف اس نیت سے کر لو کہ میں سورہ مزمل کو صدقہ دے رہا ہوں، یہ بات یاد رکھ لینا، اس کا کوئی چلہ نہ ہوگا، کوئی اور مقصد نہ ہوگا، صرف اس نیت سے کہ میں ان کو صدقہ دے رہا ہوں، آپ لوگ اس کو کر لیں۔ 41 دن اگر کرنا ہے یعنی 41 کی تعداد میں تو 41 روپے روزانہ پھینکنے ہوں گے، 21 دن کرنا ہے 21 کی تعداد میں تو 21 روپے روزانہ پھینکنے ہوں گے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے 11 کی تعداد میں تو صرف 11 روپے پھینکنے ہوں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ 11 کی تعداد میں کرو گے تو صرف 11 دن، 21 کی تعداد میں کرو گے تو صرف 21 دن، 41 کی تعداد میں کرو گے تو صرف 41 دن آپ اس عمل کو کر لیں، لیکن اتنی ہی پیسے آپ کو پھینکنے پڑیں گے سکوں کی شکل میں۔ سکے پاکستان میں 1 روپے تو بہت مشکل سے اب ملے گا، بینک سے آپ کو مل جائے گا، کریانے کی دکانوں سے آپ کو مل جائے گا، کسی خاص کر بینک سے اور کریانے کی دکان سے بآسانی مل جائے گا، جو جنرل سٹور ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو بآسانی مل جائے گا، ورنہ جو ہار والے ہوتے ہیں جو سیرے بناتے ہیں ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ آپ کو تھوڑی مہنگی قیمت پہ دے دے گا، یعنی اگر 100 روپے آپ لیتے ہو تو آپ سے 110، 120، 150 روپے تک بھی لے سکتے ہیں۔ میں تمام وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کہاں سے مل سکتا ہے، کیوں، کیسے مل سکتا ہے، تو یہ وضاحتیں بھی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عمل میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر بھی اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی پوچھنا ہو تو آپ اس نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری رہنمائی مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔